اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ایک اور اہم عقیدے پر بات کریں گے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فعال ہے، یعنی جیسا چاہے وہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسمانی اعضاء کا محتاج نہیں ہے، یعنی وہ جسم سے پاک ہے۔ فعال سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بروج میں کہ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا ہے، یعنی جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی کام کرنے سے روک نہیں سکتا، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے جسم کا محتاج ہوتا ہے، دیگر ریسورسز کا محتاج ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیر وہ انہیں کام میں لاتا ہے، ان سے کام کرتا ہے، اللہ کے متعلق ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، جسم کے ہونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اور یہ تمام چیزیں کہ جو انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ جیسا کہ دیکھیں اب قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، تم جہاں بھی رخ کرو وہیں اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے وہ وجہ اللہ ہے، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ جس طرح انسان کا چہرہ ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کا چہرہ ہے، تو یہ کفر ہے۔ اللہ کے لیے اعضاء کو اس طرح مان لینا کہ جس طرح انسان کے لیے مانا جاتے ہیں، اسے علماء نے کفر قرار دیا۔ تو اس کا پھر معنی علماء نے یہ کیا کہ یہاں پہ چہرے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، اور تم جہاں بھی رخ کرو گے تمہاری طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ تو وجہ سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت فرمائی، تو یہاں پر آیت کریمہ میں آتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک وہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ محض اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو اب یہاں پہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا دست قدرت، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو کیا اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ کیا اللہ کے اس طرح ہاتھ ہیں جس طرح انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ید کا ترجمہ ہے وہ ہے دست قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے، ان کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق، کہ جہاں پہ ساق سے مراد پنڈلی ہوتا ہے، لیکن وہاں اس کا معنی یہ ہے کہ شدت، کہ جس دن شدت کھولی جائے گی۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، اور اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ بغیر کسی محتاجی کے جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔